جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ کا جو بیسک کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ میٹرک اسپیس کو کیوں اسٹڈی کرتے ہیں، اس چیز کو ذہن میں رکھ کے ہم نے میٹرک اسپیس کو کیوں بنا رہے ہیں۔ جو بندہ اس بات کو سمجھ آتا ہے کہ میٹرک اسپیس کیوں اسٹڈی کی جاتی ہے تو وہ یقیناً اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ میٹرک اسپیس کے اندر جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں آپ انہیں خود کلاسیفائی کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور آپ خود اس بات یعنی میٹرک اسپیس کے اوپر بک لکھنے تک کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ بات میں اپنے کلیم یا اپنے دعوے کے ساتھ کیوں کہتا ہوں کہ آپ میٹرک اسپیس کی بیسک کو سمجھیں کہ اس کی ضرورت کیا پڑی، اور اس لیکچر کا آپ کو فائدہ نہ صرف میٹرک اسپیس بلکہ ہر وہ سبجیکٹ جو پیور میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا پیور میتھمیٹکس ہے اس کی بیسک ہے یہ، اور اس کی بنیاد کے اوپر پیور میتھمیٹکس جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے۔ یوور سب سے پہلا ہمارا جو کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ میٹرک اسپیس پڑھتے کیوں ہیں، تو ہمارا اس کا بیسکلی یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے دیکھیں سب سے پہلے شروع میں یہ ہوا کہ یہ وہ جو ایکویشن ہے ax + b = 0، یہ ایک میتھمیٹیکل ایکویشن ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک لینئر ایکویشن ہے، یہ ایک لینئر ایکویشن ہے، ایک تو کلیئر ہے۔ اب اس ایکویشن کے بعد جو دوسری ایکویشن ہے وہ ہے ax²، ایکویشن کیا ہے ax² + bx + c = 0، یہ کوادریٹک ایکویشن ہے۔ آپ کو پتا ہے لینئر ایکویشن کا سولوشن نکالنا بہت آسان ہے، کوادریٹک کا تھوڑا سا اس کے مشکل ہے۔ اب آپ آئیں کیوبک ایکویشن کے اوپر، تو کیوبک ایکویشن کیا ہے x³ + bx² + cx + d = 0۔ جب اس طرح کی جو ایکویشن آتی ہے اس کو ہم کیوبک ایکویشن کہتے ہیں۔ اس کا سولوشن نکالنا ایز کمپیئر ٹو کوادریٹک تھوڑا سا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ ایکویشن جس کی پاور 5 میں انوالو ہو، 5 + bx 4 +، یہ اس سے ڈیفیکلٹ، اور مطلب یہ جو ایکویشنز آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ، اصل میں جو پہلے میتھمیٹکس پڑھا جاتا تھا، اگر میتھمیٹکس کو اگر آپ اس کے پرانی تاریخ سے اس کو اسٹڈی کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ میتھمیٹکس بیسیکلی پہلے یہ سمجھا جاتا تھا، آپ کو یہ پتا ہو شروع میں میتھمیٹکس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ جسٹ میتھمیٹک ایک فضول چیز ہے۔ یہ سارے لوگ ایسے نہیں سوچتے تھے، کچھ لوگوں کا یہ گمان تھا کہ یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں، باقی تو چلو 2 + 2 4 تو آج تک ٹھیک ہے، لیکن جو الجبرا پڑھ رہے ہیں اس کا کیا کام ہے، ax + b = 0، اس کا کیا کام ہے؟ تو اس کا آنسر یہ تھا کہ ایک فلاسفر تھا، اس نے یہ کیا کہ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایک ادارے کے اندر بٹھا دیے اور دوسرے ادارے میں اور اسٹوڈنٹ بٹھا دیے، اور پھر اس نے یہ پروو کرنے کے لیے کہ میتھمیٹکس بچوں کو پڑھانا چاہیے تو اس ادارے میں موجود بچوں کی تعداد کو، ادھر بھی موجود ادھر بھی موجود بچوں کی تعداد کو اس نے پڑھانا شروع کیا، اور کچھ جو بچے تھے ان کو اس نے میتھمیٹکس پڑھایا، ان کو میتھمیٹکس پڑھا دیا، اور کچھ بچوں اور میتھمیٹکس اور آل باقی سبجیکٹ پڑھائے، اور کچھ بچوں کو صرف آل سبجیکٹ پڑھائے وداؤٹ میتھمیٹکس، یعنی سب سبجیکٹ پڑھائے لیکن صرف میتھمیٹکس نہیں پڑھایا، ان کو میتھ نہیں پڑھایا۔ 5 سال تک یہ کام اس نے کیا، اور 5 ایئر کے بعد کہ اس نے پھر ان لوگوں کو جو اس پہ اعتراض کرتے تھے کہ میتھمیٹکس کیوں پڑھاتے ہیں ان کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ وہ لوگ ان بچوں کو بھی آپ پڑھاؤ اور دوسرے بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ ان لوگوں نے ان بچوں کو کچھ باتیں بتائی اور ان کو بھی بتائی جو میتھ جنہوں نے نہیں پڑھا تھا، تو ان کو اس بندے نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ان بچوں کو میں نے میتھ بھی پڑھایا ہے اور باقی سبجیکٹ بھی، اور ان کو میں نے خالی میتھ نہیں پڑھایا، باقی سارے سبجیکٹ پڑھائے ہیں۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا جی یہ والے اسکول کے بچے لائق ہیں، یہ والے جو ہیں نا نالائق ہیں۔ اس وقت اسکول کا کنسیپٹ بھی نہیں تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس جو پینل کے بچے ہیں وہ لائق ہیں اور اس کے ویک بچے ہیں۔ تو چونکہ اس نے بچوں کی تعداد زیادہ لی تھی، مجھے ان کی ایکوریٹ تعداد نہیں پتا، ہوپ سو کہ شاید 500 تھی، تو ان نے بچوں کی تعداد جب لی تو انہوں نے یہ چیک کیا اس بات کے اوپر کہ بھئی یہ بچے ذہین ہیں، تو اس نے کہا بھئی آپ کو پتہ چلا کہ یہ بچے ذہین کیوں ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ یہ ان بچوں نے میتھ بھی پڑھا ہوا ہے۔ تو پھر سٹارٹنگ میں میتھمیٹکس کو ایز اے میڈیسن کے طور پہ لیا جانے لگا کہ یار ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ میتھمیٹکس سے بچہ ذہین ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو پڑھا جانے لگا، اور حقیقت بھی یہ ہے آج کے دور میں اس بات کو مانا بھی جاتا ہے کہ وہ لوگ جو میتھمیٹکس کی اسٹڈی کرتے ہیں وہ دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ لائق ہوتے ہیں۔ تو یہ بات کلیئر ہوئی اور لوگوں نے چلے مان لیا کہ میتھمیٹکس پڑھنا چاہیے۔ اب کام چلتا گیا، میتھمیٹکس کو پریکٹیکل لائف میں استعمال آنا شروع ہو گیا، اور اتنا استعمال آنا شروع ہو گیا کہ الجبرے کا یوز بھی آنے لگا۔
اب یہ کہ ہمارے جتنے بھی فزیکل پرابلم ہوتے ہیں، یاد رکھیں کوئی بھی کوسچن ہوتا ہے اس کو ہم میتھمیٹکس میں ان کو ہم کنورٹ کرتے ہیں اور اسے ہم تھرو کمپیوٹر اپنے استعمال میں لاتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ وٹ از میتھمیٹکس، تو آپ لوگ یہ کہیں اس کے لیے کہ میتھمیٹکس بیسیکلی ایک لینگویج ہے، ایک ایسی زبان ہے جو جاندار اور بے جان چیزوں، بلکہ انسان اور جو سالڈ چیزیں ہیں، پتھر ہے، لکڑی ہے، فلاں فلاں چیز، اگر ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میتھمیٹکس وہ ہمارے پاس ایک میڈیم ہے جس کے تھرو ایک سے دوسرے تک بات ہو سکتی ہے. نہ صرف میڈیم ہے بلکہ وہ اگلے کو بولنے کا ذریعہ بھی بتاتی ہے. اب آپ کو بڑا عجیب لگ رہا ہوگا میری یہ بات سن کے، لیکن یہ کہ کیسے، کہ یہ چیز کیسے تھی، تو اسی کے اوپر سے یہ میٹرک اسپیس اور جو پیور میتھمیٹکس ہے اس کی بنیاد شروع ہوئی. اور کیوں شروع ہوئی آپ اس کی ریزن جانیں گے اور آپ کو یہ بات اچھی لگے گی کہ آپ ایک بہت اچھا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، اور نہ صرف اچھی لگے گی، آپ اس کے اوپر اپنی بنیادوں کو لے کے چلیں گے اور آپ کو ہر چیز کی سمجھ بھی آئے گی. تو ویورز اب ہمارے پاس سوال پیدا ہو گیا کہ بھئی ٹھیک ہے، میتھ کا استعمال ضروری ہو گیا ہماری زندگی کے لیے. اب ہم نے چلے ضروری ہو گیا، ہم ہر روز اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بچپن سے لے کے تو انہیں ایک ریگولر مشق کرواتے ہیں، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مشق جسٹ ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس کا استعمال جو ہے ہماری زندگی میں نہیں نظر آ رہا ہوتا. تو یہاں جو ہے اس کے استعمال جو ہے، تو سب سے پہلی بات یہ کہ بچوں آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لو کہ میتھمیٹکس کو انجینئرنگ کی فیلڈ میں، نہ صرف انجینئرنگ بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے. آپ اس بات کو ایڈمٹ کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو بیس بنا کے آگے جا کے تو میں میٹرک اسپیس پہ آپ کو پہنچاؤں. اب بچوں ہوا یہ کہ چونکہ بیسکلی جو ہمارے پاس جیسے کہ ہوا چل رہی ہو، پنکھا آن ہے، اے سی آن ہے، ہیٹر آن ہے، ایسی کوئی چیز ہم جب سٹڈی کرتے ہیں تو یہ ہمارے ماحولیات کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. ہوائی جہاز اوپر آسمان کے پہ اڑ رہا ہے، اسی طریقے سے بارش ہو رہی ہے، یہ بہت سارے ایسے فزیکل فینومیناز ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں پریکٹیکل لائف میں. اب ان کے اندر کوئی نہ کوئی چینجنگ آ رہی ہوتی ہے، اور جب ہم ان مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے مین ایشو ہوتا ہے کہ ایک ایکویشن آتی ہے ہمارے پاس، میتھمیٹیکل ایکویشن، لیکن اگر ہمارے پاس اس ایکویشن کا سولوشن ہمیں نہیں ملتا تو پھر ہم اس پرابلم کا حل نہیں نکال سکتے. مطلب اگر ہوا چل رہی ہے تو ہوا کو روکنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا. اگر اس ہوا میں نقصان پہنچا رہی ہے تو اب ہم ہوا کو روکنے کے لیے ایک ایسا مین جنرل ایسا ایک کیٹیگری کا ایک فارمولہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس فارمولے کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمارے لیے نیسیسری ہے کہ اب ہم اس کو جب ڈیولپ کرتے ہیں تو سپوز ایک کیوبک ایکویشن بنتی ہے، تو کیوبک ایکویشن کا سولوشن ہمیں نکالنا آتا ہے. لیکن اگر اس پرابلم کو آپ یہ خالی میں جنرل کو ایگزامپل نہیں دے رہا ہوں، یہ بیسک چیز ہی یہی ہے کہ میتھمیٹکس کو ہم اس طریقے سے یوز میں لاتے ہیں. اب جو گورننگ ایکویشن ہوتی ہے ویورز، جو بنتی ہے، وہ ایکویشن ہم لوگوں سے سالو نہیں ہو رہی ہوتی ہے. اور سب سے پہلے ہوا ایسے ہے کہ جو ایکویشن تھی ففتھ پاور والی، جیسے x5 x4 + 2x = 0، یہ ففتھ آرڈر ایکویشن ہے اور اس میں پاور 5 ہے. ایسی ایکویشن کا سولوشن لوگوں کو نہیں مل رہا تھا. جب اس ایکویشن کا سولوشن نہیں مل رہا تھا تو ایک میتھمیٹیشین جو کہ بالکل ینگ تھا، مے بی 19 to 21 کے درمیان میں اس کی ایج ہوئی ہوگی، اس میتھمیٹیشین نے کہتے ہیں کہ وہ مرنے کے بالکل قریب تھا، تو اس نے یہ آئیڈیا دیا کہ کسی اپنے دوست سے کہا کہ تم مجھے کاپی یا پین دو تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اس ایکویشن کو سالو نہیں کیا جا سکتا x⁵ والی ایکویشن کو، کیونکہ اب میتھمیٹکس پھر یہاں پہ کلوز ہو کے رہ جاتا تھا کہ اگر x⁵ کو ہم سالو نہیں کر پاتے تو ہماری زندگی کے اندر چند ایک پرابلم ہم ان کا سولوشن نکال سکتے ہیں لیکن باقی کا سولوشن نہیں نکل سکتا. تو پھر انہوں نے ایک آئیڈیا جنریٹ کیا کہ ہم میتھمیٹکس کو جیسے ہم پڑھا کرتے ہیں 2 + 2 = 4، جب ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں 2 + 2 = 4 تو پھر تو چلیں ٹھیک ہے 2 + 2 = 4، لیکن بعض کیسز میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایکویشن جب مشکل ہوتی ہیں تو اب ہمیں یہ رول وہاں پہ ہمیں ناکام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو میتھمیٹکس کے رول ہیں ہم ان بڑی ایکویشنوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. تو پھر جو میتھمیٹیشین تھے انہوں نے اس بات پہ توجہ دی کہ یار ہم یہ تصور جو ہے ایک اور طریقے سے جا کے انہوں نے اس کو، تو وہاں پہ پیئر میتھمیٹکس کا کنسپٹ شروع ہوا کہ پیئر میتھمیٹکس جو ہے اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ پڑھتے ہیں دیکھیں 2 + 2 = میں کہہ رہا ہوں 0، تو آپ کہتے ہیں جی یہ انڈر ماڈولو 3 ہے کہ یا انڈر ماڈولو 4 ہے یا جو بھی ہے انڈر ماڈولو 4 ہے، یہ تو
آپ نے یہ کہیں پڑھا ہوگا انڈر ماڈل یہ کہ نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئندہ کے بعد نمبرز کو یا چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے. اس کی مثال میں آپ کو دوں تو سب سے بنیادی جو ایگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک بندے سے کہتا ہوں کہ تم یہاں سے کسی دوسری جگہ جاؤ اور ان کو یہ والا قصہ سنانا. اب ایک بندہ یہاں میرے پاس سے ہو کے دوسری جگہ جاتا ہے تو وہ ایک ایسی بات کرتا ہے اگلے بندے سے جس بات کا ظاہری مطلب تو وہ نہیں ہے, لیکن اس کا جو اوریجنل مطلب ہے وہ کچھ اور ہے, لیکن اگلا بندہ میری بات کو سمجھ آتا ہے. تو جب وہ میری بات کو سمجھنے لگتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب ہے کہ میں جیسے یہاں میں نے لکھا ہوا ہے, جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے لکھا ہوا ہے اے, تو میں اے کا مطلب اگر میں نے اگلے کسی کو سمجھایا ہوا ہے کہ میں نے اے لکھ کے بھیجا تو اس کا مطلب 10 لینا, اور میں بی لکھ کے بھیجتا ہوں تو اس کا مطلب 20 لے لینا. تو میں نے جب اے بی لکھا ہوگا تو اگلا بندہ خود ہی سمجھ آئے گا کہ یہ جو ہے نا 10 اور 20 کی بات کر رہا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے وہ چیزیں جو کہ ہمارے پاس ہارڈ ویئر تھے ان کو اپنے مقصد میں لانے کے لیے ہم چونکہ ففتھ آرڈر کا سولوشن نکالنے یا اس طرح کا جو انالیٹیکل سولوشن ہے اس میں نکالنے میں ناکام تھے. تو اس کے لیے ہمیں ایک ایسے میتھمیٹکس کی ضرورت تھی جو کہ ان مسئلے کا حل کرے. تو وہ بنیادی طور پہ پیئر میتھمیٹکس اس کی طرف بڑھا, اور پیئر میتھمیٹکس نے ہمیں ان تمام مسائل کا حل پیئر میتھمیٹکس میں موجود ہے. اور پیئر میتھمیٹکس انتہائی خوبصورت سبجیکٹ ہے. تو ویورز, ہمارے پاس جو کوسچن ہمارے مائنڈ میں ڈیولپ ہوا کہ ہم ایکویشن کا سولوشن ہمیں نہیں مل رہا تھا, تو ہم پیئر میتھمیٹکس کی طرف آئے, اور پیئر میتھمیٹکس کو ہم نے گرو اپ کیا سیٹ سے. بیسکلی سیٹ سے یعنی بالکل بیسک سے ہم نے استعمال میں لانا شروع کیا. اب آپ کا جو مین کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ سیٹ کس طریقے سے ہماری زندگی کو میں آسانیاں لا سکتا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے یا اس کا جو استعمال ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا آگے بڑھوں تو وہ بھی آپ یہاں پہ سمجھیے گا کہ بیسکلی آپ نے سنا ہے کمپیوٹر. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کمپیوٹر ہے کیا. کمپیوٹر جو ورڈ ہے, اور اس کا میں بالکل آپ کو اس کے یوز یا اس کے مطلب کی طرف سمجھانے جا رہا ہوں, جس کی بنیاد کے اوپر آپ لوگ میٹرک اسپیس اور ایون کہ ہر پیئر میتھمیٹکس یا ایون میتھمیٹکس اپلائیڈ میتھمیٹکس یا پیئر میتھمیٹکس کو ہم یہاں تک لے کے آئے. تو وہ یہ کیسے ورک کر رہا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے. تو ویورز, جب آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک لوہے کا پرزہ ہے, لوہے کا پرزہ آپ سے کیسے بات کر سکتا ہے, سوچنے کی بات ہے. اس کے اندر کوئی سسٹم ہے 1-0 کی فارم میں, جس کو ہم لوگوں نے اسے بائنری سسٹم کا نام دیتے ہیں. 1-0 1-1-1 کچھ بھی, اس کو ہم نے بائنری سسٹم کا نام دیا. اور اس بائنری نظام کے تحت آپ لوگوں کو یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کمپیوٹر بائنری سسٹم کے اندر کیوں کام کرتا ہے, اس کے علاوہ بھی کسی سسٹم کے اندر تو کام کیا جا سکتا ہے. مین کمپیوٹر کو 10 15 20 کیوں نہیں سمجھ آتا, اس کو ڈائریکٹ بائنری کیوں پتا. تو ویورز بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر مین یہ ایک لوہے کا پرزہ ہے, اس میں سے کرنٹ گزر رہا تو میں نے اسے 1 کہہ دیا, نہ گزرا تو 0 کہہ دیا. تو اب کمپیوٹر جانتا ہی 2 چیزیں ہیں, 0 یا 1, اس کے علاوہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے. اس میں سے ایک کرنٹ پاس ہو تو 1, نہیں پاس ہو رہا تو 0. تو ان 2 ہی تو اس کو الفاظ آتے تھے, اس میں کرنٹ گزرا نہ گزرا, اس کے علاوہ تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو جب اس کے 1-0 یعنی کہ 2 ہی اس کے پاس سسٹم تھے, تو ان 2 سسٹم سے ہم نے فائدہ اٹھایا اور ایک پوری زبان بنا ڈالی. اور لینگویج کیا بنائی ہے کہ ہم نے لکھا کہ 1-0 تو 1-0 اگر ہم نے کہا تو سپوز اس کا مطلب ہم فرض کیا اے لے رہے ہیں, تو 1-1-1-1 کا مطلب ہم اگر بی لے لیں, تو ہم نے اس طرح کے ورڈز بنا کے ہم نے اپنے الفاظ کو ان الفاظ میں سے ریپلیس کر دیا, یعنی اپنے ورڈنگ کو نمبرز کے ساتھ ریپلیس کر دیا. تو اب بات یہ ہوئی کہ اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو نمبر ہے 0 اور 1 یہ بیسیکلی ایک سیٹ ہے, اور یہ اپنے بنیادی سیٹ سے اگر لیں تو یعنی پیئر میتھمیٹکس ڈائریکٹ سے کمپیوٹر کے اوپر ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے, ہماری زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اور اس کا مطلب بالکل بھی وہ نہیں ہے جو آپ عام لائف میں سمجھتے ہیں. یعنی آپ پیئر میتھمیٹکس کی اصلی سوچ یا اس کے نظریے پہ جائیں, تو آپ پیئر میتھمیٹکس میں جائیں تو آپ کو یہ دکھائی دے گا پیئر میتھمیٹکس کے اندر کہ آپ نے دیکھنا کیا ہے پیئر میتھمیٹکس میں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں پیئر میتھمیٹکس میں کہ بھئی ہمیں پیئر میتھمیٹکس سیکھنے کے لیے ہمارے پاس 1-2 پوائنٹس ہیں. وہ کیا ہیں کہ بھئی ہم جو ہمارے پاس ہمیں ہوتا ہے ایسے کہ ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں, سیٹ ہے یا کوئی بھی چیز ہے, تو میں اس کی مثال آپ کو یہ دوں کہ
میرے پاس جو میں اپنے کسی بندے کو یا کچھ بچوں کو ایک جنگل میں چھوڑ کے آ جاتا ہوں، اس جنگل کے اندر وہ بچے اپنے شروع سے کوئی زبان نہیں جانتے. اب بڑے ہو کے تو وہ بچے آپس میں بات کرنے کے لیے ایک لینگویج اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ لینگویج بڑی عجیب ہے. میں جا کے سنتا ہوں تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ لوگ آپس میں سمجھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے آپس میں کوئی رول طے کر لیے ہیں کہ ہم نے اس کا یہ مطلب ہوگا اور اس کا یہ مطلب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھنا شروع کر دیا. تو اس کا مطلب ہے لینگویج کوئی بھی ہو سکتی ہے، ہمیں ایک رول ڈیفائن کرنا پڑے گا جس رول کے تحت ہم کسی چیز سے بات کر سکیں. تو ہم نے اس رول کو ڈیفائن کر لیا جب، تو اس سے پھر میتھمیٹکس جنم لیا کہ آپ لوگ میتھمیٹکس کو ایسے یوز کرو، ایسے سمبل یوز کرو کہ جن کا مطلب آپ اپنی مقصد کے مطابق لے لو، جو آپ کا دل کرے وہ اس کا مطلب نکال لو. اب سوال پیدا ہوا کہ ہم نے وہ رول ڈیفائن کر لیے کہ فلاں ٹاپک کے اندر یہ رول یوز کر کے تو ہم اس کو اپنے استعمال میں لائیں گے. تو اس طریقے سے پھر میتھمیٹکس جنم پایا، اور اس میں سے ایک میٹرک اسپیس بھی ان میں سے ایک ہے. میٹرک اسپیس کا سٹارٹ لینے کے لیے آپ کو یہ پتہ نہیں چاہیے کہ میٹرک اسپیس بیسیکلی ہم نے کہا کہ پوائنٹس ہیں. اب جو پوائنٹس ہیں ان پوائنٹس کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ کیا ہے، وہ ایکس وائی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ڈسٹینس جو ہوتا ہے وہ آلویز پازیٹیو ہوتا ہے. تو یہ بات بالکل ٹرو ہے، ڈسٹینس پازیٹیو ہوتا ہے. اور ڈسٹینس زیرو تب ہوتا ہے جب ایکس اور وائی پوائنٹ بالکل ایک دوسرے کے اوپر ہوں، ایک ہی جگہ پہ ہوں. تو اس کا ڈسٹینس کیا ہوتا ہے، ایکس اور وائی ایک دوسرے کے ایکول ہوتے ہیں، اور ایکول ہوں تو پھر ایکس ان دیٹ کیس ان کا ڈسٹینس جو ہوتا ہے ایکس وائی کا وہ زیرو ہوتا ہے. اور تیسری بات کہ آپ اگر ڈسٹینس کر رہے ہیں ایکس سے وائی تک یا وائی سے ایکس تک تو ایکول رہتا ہے. اور پھر ٹرائنگولر انیکویلٹی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر 3 پوائنٹس ہوں تو کوئی 2 چھوٹی سائڈوں کو ایڈ کرو تو وہ ہمیشہ تیسری سائڈ سے بڑی ہوتی ہیں. یہ بیسک ٹرائنگل کا بنیادی رول ہے بنانے کا. تو یہ 4 پراپرٹیز سے ہم نے کہہ دیا کہ یہ چیز میٹرک اسپیس ہے. اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میٹرک اسپیس سے ہم یہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ کائنات کو ہم ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے ساؤنڈ ویو کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن میٹرک اسپیس میں کوئی کام کرنے کے لیے ہمیں نہ تو ساؤنڈ ویو کی ضرورت پڑتی ہے نہ تو کوئی ایسی چیز. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر استعمال کہاں ہو رہی ہے، ساؤنڈ ویو تو یوز ہو رہی ہے. تو یاد رکھیں ویورز کے میتھمیٹکس جو ہے ہمیشہ ایڈوانس ورک کرتا ہے، اور اس کا جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ وقت کے ساتھ ایک ود ان ٹائم کے ساتھ ان چیزوں کو آپ اپنی زندگی میں استعمال میں دیکھیں گے. تو ویورز آپ کا کوئی اگر اس میں کومنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی کوسچن ہے تو وہ ضرور کمنٹ کیجئے، اور ہم اس طرح سے جائیں گے اگلے ٹاپک میں اور میٹرک اسپیس کی ڈیپلی اسٹڈی کریں گے. تھینک یو ویری مچ.